ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے اور انشاءاللہ بہت سے ایسے شرعی فقہی مسائل جن کے جوابات آپ تک پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش ہے ہماری۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ کیسے خیر۔ مزاج کرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اور بطور خاص اگر بات کریں کہ رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو جہاں کئی طرح کے سوالات ذہنوں میں آتے ہیں، روزہ فرض عبادت ہے، روزے سے متعلق بھی بہت سے سوالات، نمازیں ہم نے سارا سال پڑھنی ہیں، بطور خاص رمضان شریف میں جب کثرت سے نمازیوں کا مسجد کی طرف آنا یہ ہوتا ہے تو سوالات بھی ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے زکوٰۃ، ویسے تو زکوٰۃ کا کوئی خاص مہینہ تو نہیں ہے کہ زکوٰۃ اس مہینے کے ساتھ ہی خاص ہے، ہر ایک کا اپنا اسلامی سال کے مطابق، اپنی اس تاریخ کے مطابق اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، مگر ایک تعداد ہے کہ رمضان شریف میں وہ اپنے زکوٰۃ کے فریضے کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ کو نکالتے ہیں۔ کفیل صاحب، ہم بات کریں اگر تراویح کی نماز سے متعلق ہے، ظاہر رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے تو ہر آدمی اپنا ایک شیڈول کچھ نہ کچھ بناتا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ آمد سے پہلے اگر آدمی اپنے کاموں کو اور اپنے جو بھی اس کے ڈیوٹی ہے یا کوئی اور کام ہے اس کو کوئی ایسی پلاننگ بنائے کہ وہ رمضان شریف کی آمد سے پہلے ہی تیار ہو جائے کہ بھی مجھے بطور خاص تراویح کی نماز میں بھی اور ان چیزوں کو میں نے اچھی طرح بجا لانا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیاری تو ہر انسان جو ہے وہ جس چیز کی اہمیت اس کے نزدیک ہوتی ہے اس سے متعلق کرتا ہی ہے، تو یقیناً ایک مسلمان کے لیے ماہ رمضان بہت زیادہ اہم، برکتوں والا، فضیلتوں والا، ثواب میں اضافے والا مہینہ ہے، جس کی تیاری کا اہتمام بھی اسے اسی قدر کرنا چاہیے۔ چونکہ ماہ رمضان کے اندر عبادتوں کی بھی کثرت ہوتی ہے اور اس کے ثواب کی بھی کثرت ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو نارمل روٹین کے میں جو عبادات ہیں وہ پنجگانہ نمازیں ہیں، مگر ساتھ میں یہاں پر آپ کے ساتھ جو اضافی ایک عبادت آ جاتی ہے وہ تراویح کی آ جاتی ہے، اور ساتھ میں روزہ رکھنا بھی جو فرض ہے وہ بھی ہم رکھتے ہیں۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ حقیقتاً یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے دونوں کہ اس کو کوئی اپنے اوپر جو ہے وہ بوجھ سمجھ لے، کیونکہ ماہ رمضان کے اندر جہاں یہ چیزیں ہم پر جو ہے وہ لازم کی گئی، وہیں ان کو کرنا بھی ہمارے لیے آسان کر دیا گیا، اور ایک ماحول کی اپنی جو ہے وہ برکت ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے ان عبادات کے اندر دوسروں کے دیکھا دیکھی جو ہے وہ ان کے لیے اس کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے۔ اب جو آپ نے کہا کہ ان چیزوں کو مرتب کرنا، ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ سیٹ کرنا، یہ یقیناً بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نارمل روٹین کے مطابق ہی جو ہے وہ چلتے رہیں گے تو وہ چیزیں نہیں ہو پائیں گی۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ نارمل ڈیز کے اندر آپ جو ہے وہ مغرب کے ٹائم پہ کوئی کھانا نہیں کھاتے، نہ ہی آپ رات جو ہے نا 4 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، صحیح۔ مگر ماہ رمضان کے اندر سحری اور افطاری کی وجہ سے آپ کی یہ
روٹین ٹائم فکس ہو جاتے ہیں. چینج ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے یار کہیں بھی، یعنی ابھی کیا ہے کہ بھئی جیسے آفس والے لوگ ہیں تو ان کو ہے کہ بھئی 9 بجے تک گھر پہنچنا ہے اور 9 بجے جو ہے وہ ڈنر کرنا ہے. ٹھیک ہے، کاروباری ہیں تو چلیں یار آپ 11 بجے تک دکانیں جو ہے وہ بند کرنی ہے، تو پھر جو ہے وہ گھر پہ پہنچ کے جو ہے وہ کرنا ہے. ان میں سے کسی کو بھی مغرب کی فکر نہیں ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو ہر ایک کو یہی فکر ہوتی ہے کہ یار افطار میں جو ہے وہ پہنچنا ہے. گھر پہنچنا ہے. تو افطار میں گھر پہنچنے کے لیے جب ایک اہتمام کرتے ہیں، اس میں ہماری پوری روٹین سیٹ ہوتی ہے کہ بھئی دکان اس ٹائم بند کر دینی ہے، یا جاب سے اس ٹائم جو ہے وہ ہمیں نکلنا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ہم گھر پہنچ جائیں گے، تو افطاری لازمی گھر پر ہی جو ہے وہ کرنی ہے. اسی طرح سحری کے اندر بھی ہر ایک یہی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کرتا ہے. بلکہ سحری کے بعد جو آگے نیند کا شیڈیول ہوتا ہے وہ بھی بعض لوگ اسی اعتبار سے جو ہے وہ بناتے ہیں کہ بعض لوگ سحری کے فوراً بعد جو مزدور پیشہ لوگ ہیں وہ کام پہ نکل جاتے ہیں کہ یار جو ہے نا ابھی سو گئے تو پھر جو ہے وہ یہ کام نہیں ہوگا، لمبے ہو جائیں گے، کھو جائیں گے جناب، لیٹ ہو جائیں گے، تو وہ چلے جاتے ہیں کہ پھر جلدی ہم آ جائیں گے اور گھر پہ آ کے آرام جو ہے وہ کر لیں گے. تو یوں جہاں یہ تمام چیزیں ہم کرتے ہیں، وہیں ہمیں نماز عشاء کے ساتھ تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اچھا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ ابتدائی رمضان کے اندر تو 1 2 5 روزے جو ہے وہ کئی لوگ اس کا اہتمام جو ہے وہ کر لیتے ہیں. لیکن جیسے جیسے جو ہے وہ دن آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی نارمل روٹین پر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، ان معنوں میں کہ وہ عشاء ہی پڑھتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے. اور اس میں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمیاں ہو گئی ہیں کہ جناب فلاں جگہ 6 روزہ تراویح ہو رہی ہے، فلاں جگہ 10 روزہ ہو رہی ہے، ہم یہ پڑھ لیتے ہیں. وہ اپنی پلاننگ میں ہی اس کو وہ اپنی پلاننگ میں یہ رکھتے ہیں کہ یار تراویح جو ہے نا 6 روزہ والی پڑھ لیں گے تو پورے پھر مہینے تو چلے چھٹی ہو جائے گی، اب اس کے بعد ایزی آئیں گے، پوری رات جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے پڑھیے کاروبار کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے. حالانکہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. تراویح جو ہے وہ رمضان کی ہر رات میں جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، تو وہ آپ کو پڑھنی ہے. ختم قرآن کے لیے کوئی 10 یا 15 روزہ میں شرکت کرے وہ ایک جدا بات ہے، لیکن ختم قرآن کے بعد بھی جو اپنی 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے وہ آپ پر بہرحال ضروری ہے. اچھا، اسی طرح خواتین کا بھی اگر ہم معمولات جو ہے وہ دیکھیں تو ان کو بھی وہ بھی تراویح کی نماز کو بالکل اینڈ پر جو ہے وہ لے جاتی ہیں، اور بسا اوقات وہ فوت ہو جاتی ہے ان سے. تو اس میں بھی انہیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب مرد حضرات جو ہے وہ نماز تراویح کے لیے گھروں سے نکلیں تو یہ بھی فوراً اپنے مصلی پہ نماز تراویح پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جائیں، تو آپ پڑھ گزریں گی. ورنہ اب آپ نے یہ رکھا کہ نہیں ابھی تو جب مرد گئے ہیں تو میں برتن دھوؤں گی، پھر جب مرد آ جائیں گے تو پھر آپ ان کے کھانے کا اہتمام جو ہے وہ کرنے میں مصروف ہو جائیں گی، اور پھر جناب جو ہے وہ لیٹ نائٹ ہو کے آپ سونے کی کریں گی کہ صبح جو ہے وہ جلدی اٹھنی ہے. صبح اٹھ کر آپ پڑھنے کی نیت کریں گے تو صبح آپ کو سحری کی تیاری کی جو ہے وہ فکر ہے. تو یوں اگر آپ اپنے امور کو مینج نہیں کریں گے یا جو ہے وہ ٹائم کو شیڈیول نہیں کریں گے تو آپ کی کئی عبادات جو ہے ان کے اندر حرج واقع ہوگا، ان میں کمی ہو جائے گی. ماہ رمضان کے اندر عام طور پر اگر ہم دیکھیں، ہر میں سے ہر شخص اگر اپنے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرے، اس کا زیادہ تر وقت کس چیز میں گزر رہا ہے؟ کھانے پینے میں گزر رہا ہے، یا گھر کے دیگر امور میں گزر رہا ہے، یا عبادت میں گزر رہا ہے؟ کتنا پرسنٹیج؟ حقیقتاً تو ہونا یہ چاہیے کہ عبادت میں زیادہ وقت گزرے. ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس سے یہ واضح نظر آتا ہے کہ وہ تو اپنے دنیاوی امور میں سے کئی امور ان کو رجب شعبان سے پہلے نمٹا دیتے تھے کہ رمضان میں جو ہے وہ ان تمام امور میں مشغولیت نہ رہے اور عبادت جو ہے وہ کرے. اچھا، اسی لیے رمضان کے اندر ایسا مشقت والا کام کرنے سے ہی منع کیا گیا جس کی وجہ سے آپ روزہ نہ رکھ پائیں. تو عبادت کی طرف گویا کہ میلان کی صورت ہے، ترغیب ہے کہ بھئی عبادت کی طرف آئیں. تو اب ہم میں سے ہر ایک کو یہ نہیں کہ ہم اپنے سارے کام کرنے کے بعد جو بچا وقت ہے اس میں عبادت کر لیں گے، چلیں جناب اس میں جو ہو جائے گی عبادت وہ کر لیں گے، جو نہیں ہوگی تو وہ رہ گئی. یوں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ سب سے پہلے عبادت کے لیے وقت نکالیں، پھر جو وقت بچ جائے اسے اپنے بقیہ کام کاج کے لیے جو ہے وہ رکھ دیں. تو اس کا اہتمام کریں گے تو بالکل جو ہے وہ ہوگا. بات وہی ہے کہ ہماری ترجیحات میں کیا شامل ہے. کئی لوگ ہیں شروع سے ہی پلان بنا لیتے ہیں کہ یار ہمیں 3 قرآن کریم ختم کرنے، تو اب وہ کس طرح ختم کرنے وہ اس کی بھی ترتیب بنا لیتے ہیں کہ بھئی صبح 1 پارہ پڑھنا ہے، 1 پارہ جو ہے ظہر میں پڑھنا ہے، 1 پارہ جو ہے وہ رات میں جو ہے وہ پڑھنا ہے. تو یوں جو ہے وہ روز کے جو ہے وہ 3 پارے پڑھ کے وہ 10 دن میں 1 قرآن ختم کر لیتے ہیں، تو 30 دن میں ان کے 3 قرآن ختم. بعض وہ ایک کہ جو مہینے میں 1 قرآن کا پلان بناتے ہیں تو ان کا 1 ہوتا ہے. جو نہیں بناتے پلان بسا اوقات ان کا 1 بھی پورا نہیں ہو پاتا.
تو بات ہے کہ ہمیں پلاننگ کرنے کی بہرحال جو ہے وہ حاجت ہے، اور اس طرف جو ہے وہ زیادہ ہم اپنے وقت کو لے کے وہ کریں، شیڈیول اس طرح ہم مینیج کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ ماشاء اللہ، شروع سے ہی اپنے آپ کو تیاری میں رکھیں گے۔ حفاظ کرام کو دیکھیں نا، تو اس وقت ان کو کوئی نہ بھی کہے کہ بھائی آپ پڑھو، جی لیکن جب ذمہ داری ہے جس پر، تو وہ کتنی محنت کرتے ہیں اور اس طرف توجہ دے کر وہ اپنی چیزوں کو یاد کرتے ہیں، منزل نکالتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ ہم ترغیب پورا سال دیتے ہیں تو ہر ایک نہیں پڑھ پاتا، لیکن ان دنوں میں بطور خاص بات کریں تو وہ شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں۔ کرنا بھی چاہیے حافظ قرآن کو، چاہے آپ کے گھر میں بچے ہیں یا کچھ بھی ہیں، تو کوشش یہی کریں کہ وہ نماز کی اہلیت اگر رکھتے ہیں تو وہ امامت ہی کریں، اور تراویح کی نماز وہ پڑھائیں، کہیں اپنے گھر میں اہتمام ہو۔ عشاء کی نماز آپ مسجد کے اندر ہی ادا کریں، اور بقیہ آپ ان کے لیے، تاکہ ان کی منزل بھی ایک اچھی نکل جائے اور تراویح کا اہتمام بھی ہو۔ اور یہ ہم پہلے سے تیاری کریں گے، کچھ اپنا ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ، جیسے کئی لوگ ہیں کہتے ہیں سیزن ہے رمضان شریف، جی کپڑے والے دیگر اور ایسے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ان کی پلاننگ میں ہوتی ہیں ہر ایک کے اپنے اعتبار سے، لیکن پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں وقت نہیں ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو پہلے سے کچھ پلاننگ بنائیں گے تو اس کا وقت بھی بہرحال ضرور نکلے گا، نہ بھی نکلے تو ایک وسعت والا وقت ہے تراویح کی نماز کے لیے، وہ تو صبح سحری کے وقت تک یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کی رات کی ڈیوٹی ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ ان اوقات میں سحری کے وقت میں، اسی طرح وہ خواتین، وہ بہنیں جو تھکن کی وجہ سے بالفرض رات کو نہیں پڑھ پائیں، تو آپ کو صبح پھر جلدی اٹھنا ہوگا، اور آپ جیسے سحری کا اہتمام کریں گے تو ساتھ تراویح کی نماز بھی ہے۔ تو اس کے لیے پہلے شروع سے ہی ذہن بنانا وہ بہت اہم ضروری ہے۔ سنت موقدہ ہیں یہ، اور یہ ایسی سنت نہیں کہ اس کو کہیں کہ بالکل یہ چھوڑ دیا جائے اور آدمی گناہ گار بھی نہ ہو، نہیں، سنت موقدہ اس کے چھوڑنے پر عادت ہے تو یہ گناہ گار ہوگی۔ کبھی کبھار ایک آدھ دن وہ ایک الگ بات ہوتی، لیکن وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ برا کیا، یعنی ہے تو برا کیا، اور اگر عادت ہے اس میں تو پھر وہ گناہ کی طرف یہ معاملہ چلا جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنے شیڈول میں وہ لینی چاہیے، تاکہ رمضان کی یہ عبادت ہم کما حق درست طریقے سے بجا لا سکیں۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا۔ سوال یہ بھائی سود کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دے دیں بھائی۔ معاملہ یہ ہے بھائی، جب بینک میں پیسے کوئی بھی بندہ جمع کراتا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا بھائی آپ یہ پیسے لیں تو مجھے اتنے آپ نے دینے ہیں، وہ خود بخود تھوڑا بہت اضافہ کر کے دیتے ہیں سال کے بعد، یہ اب سود میں ہی آئے گا؟ جی، کون سا بینک ایسا ہے کہ جو اس طرح خود ہی خود دے دے؟ بینک میں دیکھیں، جب آپ دیتے ہیں پیسے تو وہ آپ کو بھلے کچھ زبان سے نہ کہتے ہوں، وہ آپ سے پورے ایک جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ اوپننگ فارم کے اوپر سائن کرواتے ہیں، اس میں تمام اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر پرسنٹیج بھی لکھی ہوتی ہے کہ اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں تو اس میں کس قدر پروفٹ ملے گا، یعنی سود ملے گا، یہ تمام باتیں جو ہے وہ اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور آپ کی رقم جو اس میں جمع کرائی جا رہی ہوتی ہے سیونگ اکاؤنٹ میں، وہ منافع کی شرط پر ہی جمع آپ کرا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی رقم چونکہ قرض ہے، اس کی حیثیت قرض کی ہے، تو قرض کے اوپر جو بھی کنڈیشنل نفع دیا جاتا ہے، شرط کر کے نفع دیا جاتا ہے، وہ سود ہے۔ تو بینک کے اندر جو اس طرح نفع دیا جا رہا ہے سیونگ اکاؤنٹس کے اندر، وہ ناجائز و حرام ہے۔ لازم ہے کہ فوری طور پہ جو ہے وہ اکاؤنٹ بند کروائیں، اور اگر اب تک کوئی آپ کو ایسا نفع حاصل ہوا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نفع کو کسی مستحق کے زکوٰۃ کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اور اس اکاؤنٹ کو فوراً بند کرانا ہوگا، بالکل جس کو بند کرائیں، جی، اکاؤنٹ کرنٹ کو فوری اکاؤنٹ طور ہو۔ پہ بند کرانا ضروری ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ وہ بھی ایسا کرنٹ اکاؤنٹ جس میں کوئی مخصوص اماؤنٹ رکھنے پر کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ آپ کو بینیفٹ نہ مل رہے ہوں۔ بعض کرنٹ اکاؤنٹ بھی ایسے ہیں جس میں کرنٹ یہ پلس ہے وغیرہ اس کے ساتھ، جی کہ اس میں یہ ہے، مختلف کمپنیز کے یا مختلف بینکوں کے مختلف ناموں کے ساتھ ہوتے ہیں، کہیں کرنٹ پلس ہوتا ہے، کہیں کوئی اور ہوتا ہے۔ تو بنیاد یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ بھئی آپ اتنا پیسہ رکھیں گے یا بیلنس مینٹین رکھیں گے تو ہم آپ کو اے ٹی ایم چارجز یا مختلف یہ چارجز جو ہے وہ فری کر دیں گے، تو ایسا اکاؤنٹ کھلوانا بھی جائز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب نارمل ایک سیلری اکاؤنٹ جیسے ہوتے ہیں، کرنٹ والی صورت ہے، تو یہ بھائی صاحب جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمیں نہیں بینک کہتے کہ بتا ہم نہیں پہلے، تو آپ اس میں پیسے رکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا سال بعد آپ کے کتنا اس میں اضافہ ہوا، کچھ بھی نہیں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے کرنٹ ہی جو سادہ والا ہے اکاؤنٹ وہ کھلوائیں، بقیہ بالکل نہ کھلوائیں، کھلوائے بھی ہوئے تو بند کروا دیں۔
اچھا جی، کچھ سوالات ہیں SMS کے ذریعے، یہ پوچھ رہے ہیں نماز جنازہ کی صفوں میں اتنا فاصلہ ضروری ہے جتنا نماز پنجگانہ والی صفوں میں ہوتا ہے؟ فاصلہ ضروری نہیں، کیونکہ اس کے اندر سجدہ نہیں کرنا ہوتا، تو لہٰذا جو ہے وہ اس میں تھوڑے سے فاصلہ بھی رکھ کر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بعد اوقات اگر جیسے مسجد کی نارمل صفیں ہوتی ہے، رش ہوتا ہے تو قریب قریب بھی صفیں قریب قریب بھی جو ہے وہ صفحے بنا سکتے ہیں۔ بنا سکتے ہیں، لیکن امام سے آگے نہ بڑھیں۔ اس طرح کوئی کیفیت ہو جاتی ہے، بعد رش ہے یا کچھ اور معاملہ ہے، تو میں نے خود اپنا تجربہ بھی یہ کہ اب یہ ایک میت رکھ دی، میت کا ڈولہ، ٹھیک ہے، اب پیچھے یہ امام ہے، تو اب ظاہر اتنی جگہ آگے کی یوں سمجھ لیں کہ اگر اس 1.5 صف کر لیں کہ جو عام ایک صف ہوتی ہے اس میں تو ایک طرح کی میت رکھ دی گئی ہے، اب پیچھے امام بھی کھڑے ہیں، اب اس کے بعد پیچھے سب بنی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ادھر اتنا اور ادھر اتنا، یہ خالی جا رہا ہے اس میں۔ اب جب رش بڑھا تو یہ صفحے بالکل اسی طرح، یعنی بعض کا تو اس کو سیدھا کرنا بڑا وہ سائیڈ سے جو ہے وہ امام سے جو ہے وہ امام سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی امام جہاں کھڑے ہیں تو امام سے بھی آگے، تو امام سے ہی آگے بڑھ کے نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی کہاں سے ہوگی؟ تو اس چیز کا ویسے ہی خیال کرنا ہے، عید کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، بعض اوقات کچھ ایسی مسجدیں ہوتی ہیں کہ جن میں نیچے امام وہ محراب ممبر کی وجہ سے پیچھے کھڑے ہیں، اچھا اوپر چھت ہے تو چھت بیلنس، یعنی یہ مسجد انتظامیہ کی بہت بڑی ایک ذمہ داری بنتی بالکل جو ہے ان کی غلطی۔ اسی طریقے سے بعض جگہ جہاں پر صفیں باہر بچھتی ہیں، ہاں روڈ کے اوپر یا گلی میں بچھتی ہیں، تو وہاں بسا اوقات جو ہے وہ امام سے آگے تک جو ہے وہ صفیں جہاں سے بھی ان کا دل کرے صفحے وہ شروع کر۔ شروع جو ہے وہ کر دی، حالانکہ یہ درست نہیں۔ اچھا یہ میری توجہ گئی، میں ایک مسجد میں گیا تو وہ اسی طرح 2-3 منزلہ بنی ہوئی تھی، تو میں نے کیونکہ نیچے کیا تھا کہ نیچے عام روڈ ہے تو نیچے سے آپ 3 فٹ باہر نہیں نکال سکتے نا، جگہ جی آپ کی وہی ہے۔ اچھا وہ جو یہاں باؤنڈری ہے، محراب ہے، ممبر ہے، تو اس کی وجہ سے امام اور پیچھے آ گئے۔ صحیح، اب چلتے چلتے اوپر بھی گئے، مسجد کا وزٹ کرنا تھا، مسجد کے معاملات کچھ دیکھنے تھے، تو میں حیران ہوا وہاں پہ جو صفحہ پوری یہ بنی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا یار اللہ کے بندو یہ وہ واقعی اس طرف توجہ نہیں گئی، یہ ہماری تو یعنی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اوپر ہماری نیچے اگر 10 صفحے ہیں تو اوپر ہمیں تو 13 صفحے ماشاءاللہ مل گئی ہیں 13 صفحے تو مل گئی ہیں، 3 صفحوں کا کیا کیا آپ نے؟ تو یہ بہت مطلب اہم ان کو میں نے کہا کہ یہ آپ کو اس طریقے سے آپ لوگوں کو اب اس کی کوئی نشانی رکھیں، کچھ نہ کچھ ایسا معاملات کر لیں، ظاہر ہے اس وقت تو آپ نہیں بتا پائیں گے اوپر کیا ہے یا کچھ ہے، تو ویسے تو چھت پوری ہے، لیکن یہ والی جگہ آپ کے یوں ایک طرح کی جماعت کے اعتبار سے کام میں نہیں آئے گی کہ جب امامت نیچے ہو رہی ہے، تو بعض کا ضروری نہیں ہر چیز کی طرف توجہ جائے، لیکن اس زاویے سے بھی اچھا کسی کو باقاعدہ جو عالم صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، ان کو چونکہ لوگ اتنے مسائل اس طرح کے پوچھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ذہن میں آ جاتی ہے بات کہ یار یہ یہاں پہ یہ مسٹیک ہو سکتی ہے، یہاں یہ مسٹیک ہو سکتی ہے، تو ان چیزوں کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا جی مزید سوال ہیں، کوئی عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ اگر پڑھ سکتی ہے تو کوئی طریقہ کار بتائیں، نیت کی کیسے کی؟ عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی؟ عورتوں کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے کہ عورتیں نماز جنازہ پڑھیں، عورتوں کو نماز جنازہ میں شریک ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، لہٰذا عورتیں نماز جنازہ نہیں پڑھیں گی بلکہ مرد حضرات ہی جنازہ پڑھیں گے۔ اور عورت کا نماز جنازہ کے لیے نکلنا بھی جائز نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جنازے کے پیچھے، اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک حدیث پاک میں جس میں بطور خاص ہے اس زمانے میں جیسے عورتیں ہوتی تھیں کہ وہ نوحہ پیچھے بھی کرتی نکلنا، تھیں۔ نوحہ بھی کرنی، ساتھ آوازیں نکالنا، جو بھی میت کے اوصاف بیان کرنے کے لیے اسے کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں بیان کرنا جی یا کچھ اس طرح کے، تو ان کی بھی وعیدوں کو ہی بیان کیا گیا، اس لیے ہمارے علماء نے واضح طور پر جنازہ گاہ کی طرف عورتوں کا جانا میت کے ساتھ، تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی مزید مردہ بچہ کہاں دفن کیا جائے گا؟ مردہ بچہ جو ہے جو پیدا ہی جو ہے مردہ ہوا ہے اس کو قبرستان میں بھی دفن کیا جا سکتا ہے، اور ویسے بھی اس کو گڑھا کھود کر کسی بھی ایسی جگہ پر آپ جو ہے وہ دفن کر سکتے ہیں جہاں پہ اس کے جانور وغیرہ پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، تو عموماً قبرستان اس کے لیے جو ہے وہ سیف جگہ ہوتی ہے، تو قبرستان میں اسے دفن کر سکتے ہیں۔ یعنی لوگوں کا یہ کنسپٹ غلط ہے کہ قبرستان میں نہیں آ سکتا، ہاں، یہ بچہ ایسا قبرستان میں یہ مردہ پیدا ہوا تو یہ غلط ہے یعنی۔ جی اچھا اس کے لیے بھی کبھی ایسا ہوا قبرستان میں بھی کہتے نہیں جی کونے پہ اس میں کہیں دور طرف کہیں کونا یا قبروں کے بیچ میں نہ آئے، بھئی جب دفن ہی کرنا ہے اس کی بھی تدفین ہے، ہاں اس
سنت جنازہ وغیرہ یا دیگر چیزیں نہیں ہیں؟ دیگر چیزیں جو ہے وہ نہیں ہیں. قبر کے اندر بھی ہے کہ اب اگر اس کو کسی جگہ پر جو ہے وہ الگ جگہ پر بھی دفن کر دیا تو کیونکہ اس کے قبر کے احکامات جو ہے وہ جی ہاں. نہیں ہیں، تو اس لیے اس میں حرج بھی نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ بہرحال اس بات کا اہتمام ضرور کیا جائے کہ اس کو اچھے طریقے سے دفنایا جائے، کیونکہ بہرحال وہ ایک انسانی جسم ہی ہے، تو اس کا اس اعتبار سے عزت و احترام ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ اسے جانور یا درندے وغیرہ جو ہے وہ اسے کھول کر قبر سے نکال کر اس کے گوشت کی بے حرمتی وغیرہ نہ کریں. اس بات کا خیال رکھنا ضروری. جی مزید سوال. یہ تراویح کی نماز نابالغ آپ سے قرآن کے پیچھے ہو سکتی ہے، یعنی نابالغ بچہ ہمیں قرآن ہو وہ تراویح کی جماعت کرا سکتا ہے؟ جی مزید. محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. سب کی بارگاہ میں عرض تھی کہ بے وضو حالت میں اگر قرآن پاک موبائل میں ہو تو اس کا پڑھنا کیسا، اور اگر کوئی شخص ختم قرآن کرتا ہے پورے مہینے میں، کبھی کبھی موقع ایسا ملتا ہے کہ وقت ہوتا ہے لیکن وہاں پر وضو کی ترکیب نہیں ہوتی اور موبائل میں قرآن پاک وہ پڑھ لیتا ہے کچھ حصہ، تو اب اس کا جب مکمل ختم قرآن کرے گا تو کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ کچھ قرآن کا حصہ اس نے بے وضو حالت میں پڑھا ہے. اور بعض اوقات کوئی بڑی صورت قرآن پڑھتے پڑھتے آتی ہے جیسے یاسین شریف آ گئی، تو اس نیت سے اس کو چھوڑ دینا کہ چلے میں یاسین شریف کو زبانی پڑھ لیتا ہوں، بعد میں پڑھ لوں گا، میں یاسین سے آگے پڑھ لیتا ہوں تاکہ یہ ٹائم میرا مزید سپارہ تھوڑا آگے چلا جائے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ نابالغ امام کے پیچھے تراویح. نابالغ امام کے پیچھے نابالغ بچے ہی جو ہے وہ تراویح پڑھ سکتے ہیں. بالغ افراد نابالغ کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. مگر نابالغ کون ہے؟ ایک قانونی نابالغ کے 18 سال سے کم جو ہے بچہ ہے جسے آپ نابالغ سمجھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. 15 سال کا جو بچہ ہے اور 15 سال بھی اسلامی ہجری سن کے اعتبار سے اسے ہو گئے ہیں تو وہ تو بالغ ہونا کنفرم ہے. اور اگر اس سے پہلے بھی 12 سے 15 کے درمیان بلوغت کی علامات پائی جائیں تو بھی بچہ بالغ ہو سکتا ہے. اس کے لیے داڑھی آنا بھی شرط نہیں ہے. تو اگرچہ داڑھی کے بال نہیں آئے، بچہ بالغ ہو گیا یا اس کی عمر 15 سال ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں اگر دیگر شرائط امامت بھی اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ تراویح کی امامت کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی داڑھی اس ان معنوں میں شرط نہیں ہے کہ آئی نہیں تو بچہ کیا کرے؟ آئی نہیں تو ایک ہے کہ کٹوانا وہ ناجائز ہے. اور مسجدوں میں تو رجحان یہی ہوتا ہے کہ ظاہر لوگ اچھا گھر میں تو کوئی پڑھ لیں گے، کسی بنگلے میں بھی پڑھ لیں گے، لیکن مسجد میں ایسے مسجد میں جو ہے وہ ایسا عموماً جو ہے وہ اس طرح کے بچے سامع تو جو ہے وہ بن جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ مصلی امامت پر انہیں کھڑا عموماً نہیں کرتے. یا مسجدوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر طرح کے نمازی ہوتے ہیں، ہر ایک کو سمجھانا وہ مشکل ہوتا ہے، آسان معاملہ نہیں ہوتا. دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ عمر عام طور پہ ایک میچور عمر نہیں ہوتی، اور جس میں ذمہ داری کے ساتھ باقاعدہ وہ اہتمام کریں. بعض بچے ہوتے ہیں کہ واقعی ان چیزوں میں بھی وہ میچور ہو جاتے ہیں اور سمجھداری سے وہ امامت کی اہلیت بھی رکھتے کر بھی سکتے ہیں. تو تربیت کی جائے، لیکن اس کو یہ حصہ یوں نہ سمجھا جائے کہ داڑھی آئی ہی نہیں ہے، اور یہ فرق داڑھی آئی نہیں اور آ کے کٹوائی دونوں میں فرق رہے گا. بالکل فرق ہے. داڑھی آئی نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر داڑھی آ کر کٹوائی ہے یا ایک مٹھی سے کم کروائی ہے تو یہ ناجائز و گناہ ہے. اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی مصطفیٰ کہ یہ اس طرح کے جو بچے عموماً ہوتے ہیں اگرچہ وہ بالغ بھی ہو گئے، داڑھی بھی ہے، بس اوقات مسائل نماز نہیں جانتے. ہاں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اب وہ نماز کے اندر 3 مرتبہ ایک رکن میں کھجا دیں تو اس طرف ان کو مسئلے کا علم نہیں ہے، کس جگہ پر کتنا جو ہے وہ رکنا ہے، رکنے سے کب سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، ان سارے مسائل کا علم نہیں ہے. تو لہٰذا وہ بہرحال جب بھی اگر آپ بالغوں کی امامت کے لیے کھڑا کر رہے ہیں تو پہلے ایسا وہ بچہ ہو جس لیے ہم نے کہا کہ دیگر شرائط امامت بھی جانتا ہو، مثلا اسے مسائل نماز تو بیسک کا علم ہو. یہ نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا عمل نماز کے دوران کر دے جو کہ نماز کو جو ہے وہ فاسد کر دے یا نماز کو مکروہ تحریمی کر دے. تو لہٰذا بعض لوگ جو اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی مساجد میں اپنے بچوں کو کھڑا تو کروا بھی لیتے ہیں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے اپنا اثر و رسوخ یہاں تو دکھا لیا لیکن بچے مسائل کے نماز کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے دیگر لوگوں کی نماز ہی جو ہے وہ خراب ہو جائے یا مکروہ تحریمی ہو جائے. تو آپ پہلے اپنے بچے کو اگر امام بنانا چاہتے ہیں تو اس کے جو بنیادی مسائل نماز ہیں وہ اسے سکھا دیں. اور اس کے لیے بہترین جو ہے وہ طریقہ ہے کہ
نماز کا کورس ہوتا ہے دعوت اسلامی میں، فیضان نماز کورس، آپ وہ کورس بھی کروا لیں، اور اس کے ساتھ تراویح سے متعلق بہت ہی پیاری کتاب جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ کی شائع ہوئی ہے تراویح کے مسائل کے نام سے، تو اسے بھی جو ہے وہ اسے پڑھوا لیں، تاکہ یعنی اسے صرف ایک تراویح کے منزل ہی نہیں ہے۔ ہاں صرف منزل ہی نہیں ہے، منزل جب آپ یعنی منزل ہے کہ آپ اپنی پڑھ رہے ہیں تو اچھا اپنی کے اندر بھی وہ مسائل تو جاننا بہرحال جو ہے وہ ضروری ہی ہے، لیکن جب آپ امام بنتے ہیں تو آپ پر ذمہ داری اور زیادہ عائد ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ بے وضو اگر موبائل میں قرآن مجید، جی بے وضو بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم اگر موبائل میں آپ ڈیجیٹل بھی پڑھ رہے ہیں تو باوضو حالت میں ہی جو ہے وہ اسے ٹچ کریں، لیکن اگر کوئی بے وضو بھی پڑھ لیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارا مینوفیکچرنگ کا کام ہے، ہم کپڑا پرنٹ اور سلائی کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں، کپڑا ہمارے پاس اسٹاک میں ہوتا ہے، جب کوئی آرڈر آتا ہے تو اس کے مطابق ہم پرنٹ اور سلائی کر کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، تو کیا جو کپڑا ہمارے پاس اسٹاک میں موجود ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی، جو کپڑا انہوں نے بیچنے کے لیے خریدا ہے کہ اس کے اوپر کام کر کے جو ہے وہ ہم آگے جو ہے بیچیں گے، تو ان کا مال تجارت ہے، لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں اب انہوں نے اس کے اوپر کام کر کے بیچنا ہے تو اس وقت اس کی قیمت مثال کے طور پہ 500 روپے میٹر ہوگی، لیکن ابھی جس پوزیشن میں وہ کچا کپڑا جو ہے بغیر پرنٹنگ اور اسٹیچنگ کے ہے، ابھی اس کی قیمت 200 روپے میٹر ہے، تو زکوٰۃ پھر 200 روپے میٹر کے اعتبار سے ابھی زکوٰۃ دیں گے۔ اگر کچھ ایسا کپڑا ان کے پاس تیار شدہ ہے اور ان کے زکوٰۃ کا سال آ جاتا ہے تو اس کپڑے کی اس وقت جو ویلیو ہوگی اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، مزید؟ مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں اتحیات پڑھ لی یا اتحیات میں سورہ فاتحہ پڑھ لی تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جی، دونوں ہی ادلا بدلا کر دیا۔ قیام کی حالت میں اگر سورہ فاتحہ سے پہلے اتحیات پڑھی تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد اتحیات پڑھ لی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں یا نوافل کی کسی بھی رکعت کے اندر تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ فرض کی 2 رکعتوں پہلی 2 رکعتوں کے اندر یا سنن و نوافل کی تمام رکعتوں میں اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لی، کیونکہ اب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور چیز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سوائے سورت ملانے کے، تو اب یہ اگر اس جگہ پر اتحیات پڑھے گا تو یہ گیپ آ جائے گا، فاصلہ آ جائے گا، تو یہ سجدہ سہو کو واجب کر دے گا، اور اتحیات کے مقام پر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو بھی سجدہ سہو لازم ہوگا۔ جی، مزید؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو 3-4 سال کے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کا آگے کیا مقام ہوتا ہے؟ جی، جن بھی بچوں کا انتقال نابالغی کی حالت میں ہو جاتا ہے ان بچوں کو یہ بچے جو ہے وہ مغفور ہوتے ہیں اور یہ اپنے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ احادیث میں فرمایا کہ ایسے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں جنت میں ہوتے ہیں، اور کل قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ انہیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ کچھ SMS بھی ہیں مزید، کہتے ہیں کہ اگر 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی دونوں نصاب مکمل ہیں تو زکوٰۃ کس پہ دی جائے گی؟ دونوں پر دی جائے گی۔ کس حساب سے؟ شاید یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ چاندی کا حساب ہو یا جب دونوں نصاب مکمل ہیں تو اب حساب کی تو حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ حساب تو مکمل ہی ہے۔ اب آپ قیمت پیسوں سے دینا چاہتے ہیں تو آپ سونے کی قیمت لگوا لیں، چاندی کی قیمت لگوا لیں، اور اس کا آپ پرسنٹیج 2.5% نکال کے دے دیں، اور اگر آپ وہی چیز دینا چاہتے ہیں تو اس چیز کا جو 40واں حصہ یا 2.5% بنتا ہے وہ چیز بھی آپ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں۔ جی، مزید سوال؟ مثال کے طور پہ میری 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے، تو میں بازار سے جا کے کسی بڑی دکان سے، تھوک ریٹ والی دکان سے 80,000 روپے کے کپڑے خریدتا ہوں جن کی مالیت تقریباً بازار سے پرچون خریدے تو 1 لاکھ روپیہ بنتی ہے، تو وہ میں 1 لاکھ کی اپنی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں، 80,000 کے کپڑے خریدتا ہوں اور کہتا ہوں یار یہ سوٹ تو 1 لاکھ روپے کے بنتے ہیں، تو کیا اس طرح میری پوری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس طرح کرنا کیسا؟ جی حضرت، 1 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے لیکن انہوں نے اپنی محنت سے اس میں بھی بچانا چاہ رہے ہیں۔ پیسے سے آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ آپ دے دیتے ہیں، لیکن جب آپ پیسوں کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ
کپڑوں سے جو ہے وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں یا اور دیگر سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز مال زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں مستحق کو، اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. صحیح. تو مارکیٹ ویلیو اگر اس کی 100 روپے ہے، آپ کو ڈسکاؤنٹ کے اندر وہ چیز 80 کی ملی ہے، تو 100 روپے کی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر اس کی مارکیٹ ویلیو 100 روپے ہے لیکن آپ نے یا مہنگا خرید لیا 110 روپے کا، تو بھی زکوٰۃ آپ کی 100 کی ادا ہوگی، 110 ادا نہیں ہوگی. تو مارکیٹ ویلیو کا اعتبار کیا جاتا ہے. یعنی یوں بھی یہاں پہ بھی 1,00,000 روپے کے کپڑے ظاہر ہے انہوں نے ایک بندے کو تو نہیں دینے، جی، تو ہر جو شریف فقیر ہے اس کو الگ الگ جو 2 سوٹ دے رہے دینے ہیں. تو اب اس کی مارکیٹ ویلیو، اس کی مارکیٹ ویلیو وہ ہول سیل والی دیکھی جائے گی کہ ریٹیل والی؟ ریٹیل والی جو ہے وہ دیکھی جائے عام گی. نارمل. جی، کہ وہ چیز وہ بیچنے کے لیے جاتا ہے یا خریدنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کی جو ایک نارمل جو ویلیو ہے، آپ اگر اس میں جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے کہ بھئی یہ چیز 1900 کی بھی 1800 کی بھی، تو احتیاط یہی ہے کہ یہ اس کو کم والی سائڈ پر رکھ کر جو ہے وہ زکوٰۃ میں دیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اور بہرحال مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کم والی سائڈ میں یا زیادہ والی سائڈ میں؟ یعنی زکوٰۃ زیادہ تو 1900 روپے رکھیں گے تو زکوٰۃ زیادہ جائے گی نا، 1800 کی نہیں. نہیں، یعنی جیسے یہ چیز دے رہے ہیں زکوٰۃ میں، ٹھیک ہے، تو اب اس چیز کی قیمت 1800 بھی ہے اور 1900 بھی، تو اس کو یہ 1800 شمار کریں گے، میری 1800 زکوٰۃ ادا ہوئی ہے. صحیح. یعنی اور زکوٰۃ ایک یہ ہے کہ یہ اپنے اس مال کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں جس مال کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے. تو وہاں وہی آپ والی بات کہ وہاں 1800 1900 ہے، تو وہاں احتیاطاً 1900 والا لیں تاکہ زکوٰۃ زیادہ چلی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، بات تو ہوتے ہی ہول سیلر ہیں، ان کے کام ہی سارے ہول سیلر والے کام ہے، لیکن اب وہ بھی اگر کیا ریٹیل کا حساب کتاب کرنے لگ جائیں گے یا اپنا ہی وہ دیکھیں گے؟ اب کپڑا ہے، کچا کپڑا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ آگے جا کر یہ اتنے میں ہے، لیکن اس کا بزنس تو بیسک وہی ہے نا، اس کا نفع بھی اسی اعتبار سے ہی ہے، اس کا کوئی ریٹیل کے حساب سے نفع نہیں ہے، یہ کیا کرے گا؟ اب اس میں 2 باتیں، ایک یہ ہے کہ میرا کپڑوں کا ہی کاروبار ہے اور میں اسی سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اب میں پیسوں کی طرف نہیں جاؤں گا، ویلیو کی. اب تو میں اس کی طرف، مثال کے طور پہ اگر وہ 100 میٹر ہے تو میں اس میں سے جو ہے وہ 2.5 میٹر جو ہے وہ زکوٰۃ دے دوں گا. اب اس کی قیمت جو بھی ہو، جبکہ میں کپڑے کی ہی زکوٰۃ دے رہا ہوں، کپڑے کی زکوٰۃ کپڑے سے ہی دے رہا ہوں، کپڑے سے ہی دے رہا ہوں، تو وہ مال ہی میں دے دوں گا 2.5%، اس کی ویلیو جو بھی ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ میں کپڑے سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، کس کی؟ جو گھر میں رکھا ہوا سونا ہے اس کی. تو اب جنس چینج ہو گئی نا، یا میں اپنے جو بینک بیلنس ہے اس کی زکوٰۃ دے رہا ہوں کپڑوں سے. تو اب میں آؤں گا اس چیز کی مارکیٹ ویلیو کی طرف. تو اب اس چیز کی مارکیٹ ویلیو جو ہے اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ میں ادا کروں گا. تو اب اگرچہ میں ہول سیلر ہی ہوں، لیکن وہ چیز جو مارکیٹ کے اندر بک رہی ہے اور میں کپڑے کی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اپنے گولڈ کی یا اپنے جو ہے بینک بیلنس کی. تو اب مارکیٹ کے اندر اس کی ریٹیل کی جو بھی ویلیو ہے اس اعتبار سے میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ہاں، بہتر وہی رہے گا کہ مال راہ خدا کے اندر جو ہم مال دے رہے ہیں وہ ہمارا زیادہ جائے، اچھا جائے. تو اس اعتبار سے بہتر یہی ہے کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا ساری ڈیلنگ سب کچھ اسی کے اندر ہے، تو میں ہول سیل والے ریٹ کے اعتبار سے ہی زکوٰۃ ادا کروں. جی مزید سوال میرا یہ ہے کہ میں نے 10 سال پہلے ایک بندے کو 4,000 روپیہ دینے تھے، تو اس بندے کو معلوم نہیں ہے، اب میں اس کو کس حساب سے پیسے دوں گا، کتنے دوں گا؟ مزید سر، یہ جو حق مہر میں لکھا جاتا ہے زیور، یا لکھتے ہیں 5,000 10,000 روپے، دونوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے یا دونوں ہونی چاہیے؟ جی، قرضہ رہتا ہے تو کسی طرح بھی دے دیں ان کو، کیا کسی بھی طریقے سے انہیں دے دیں، بتا کر، اگر آپ دے سکتے تو بتا کر دیں، نہیں بتا کر دے سکتے تو بغیر بتائے دے دیں. اچھا، اب اگرچہ سالوں گزر گئے، جب وہ قرضہ آپ کے اوپر لازم تھا روپوں کے اندر ہی، تو وہ 4,000 روپے ہی آپ کو دینے ہوں گے، اگرچہ سالوں گزر گئے. ہاں، آپ نے لیٹ کیا، اس کے لیے آپ کو ان سے معذرت جو ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن بہرحال وہ انفلیشن کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے وہ 4,000 40,000 نہیں ہو جائیں گے، بلکہ وہ اتنا ہی لازم ہوگا. ہاں، اگر آپ نے سامنے والے سے سونا قرضے میں لیا تھا تو اب سونا ہی جو ہے قرضے میں واپس کرنا ہوگا. لیکن یہ 4,000 لگ رہے یا روپے تھے تو روپے ہی آپ کو واپس کرنے ہوں گے، کئی سالوں بعد بھی کریں گے تو اتنے ہی پیسے باقی رہیں گے. یعنی ڈی ویلیو اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار قرضے میں نہیں ہے.
قرضے میں نہیں. حق مہر جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ زیور بھی رکھتے ہیں کچھ کیش بھی رکھتے ہیں, دونوں میں کیا ہونا چاہیے؟ دونوں رکھ سکتے ہیں, ایک بھی رکھ سکتے ہیں, دونوں بھی رکھ سکتے ہیں. عموماً پیسوں میں جب رکھتے ہیں تو سکہ رائج الوقت لکھتے ہیں کہ جناب جو کرنسی چل رہی ہوگی وہ دیا جائے گا. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سالوں پہلے جناب 30 سال 40 سال پہلے 2000 روپے رکھا اور ابھی تک جو وہ دیا نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی 2000 کی کیا ویلیو ہے. تو بہرحال وہ 2000 ہی دینا ہوگا, اگرچہ اب مہر کا وہ بن بھی نہیں رہا, مہر کی منیمم مقدار بھی اتنی نہ بن رہی ہو, لیکن جب رکھا گیا تھا چونکہ اس وقت وہ مہر کی شرح جو منیمم مقدار تھی اس سے زیادہ ہی جو ہے وہ تھا یا اس کے برابر تھا, اس سے کم نہیں تھا, تو بہرحال وہی ادا کیا جائے گا. اچھا, زیور وغیرہ جو لکھا جاتا ہے تو اس کے اندر جو لکھ دیا گیا مہر کا آپ نے حصہ بنا دیا تو وہ بھی ادا کرنا ہوگا. تو دونوں چیزیں لکھی ہیں تو دونوں ادا کرنی ہوں گی, ایک چیزیں لکھی ہیں تو ایک ادا کرنی ہوں گی. ضروری نہیں ہے کہ آپ دونوں چیزیں لکھیں. صحیح, یعنی اس میں زیور سمجھ میں آتا ہے کیونکہ جب لمبائی چلانا اس اعتبار سے فائدہ ہے. اچھا, بعض جگہ یہ بھی ہے, پر جیسے مثال کے طور پہ نکاح نامہ میں لکھا کہ بھئی اتنا حق مہر ہے 5000 روپے, ٹھیک ہے, نیچے ہی انہوں نے اس کی وضاحت لکھ دی کہ حق مہر میں ہم یہ زیور ادا کر رہے ہیں حق مہر کے طور پہ, حق مہر کے طور پر. تو یہ بھی ہوتا ہے, بسا اوقات الگ سے بھی لوگ لکھواتے ہیں کہ یہ حق مہر الگ ہے, اور جو وہ خاص شرائط والا خانہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر بھی کئی دفعہ لوگ اضافی چیزیں بھی لکھوا دیتے ہیں, وہاں بھی جھگڑا ہوتا ہے پھر. ہاں بالکل جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ جو زیور لگوایا ہے یہ کون سے کیرٹ والا زیور ہے. پرانے زمانے میں چونکہ اتنا کیرٹ اور اتنا زیادہ مسئلے نہیں ہوتے تھے نا, اب تو آپ دیکھیں 9 کیرٹ سے لے کے جناب جو وہ 22 کیرٹ تک سونا جاتا ہے, اور ان دونوں کی ان کی قیمتوں میں آپس میں زمین آسمان کا فرق آیا تھا. تو اب پتہ چلا جب دینے کی باری آئے تو وہ 9 کیرٹ والا پکڑا دے, یہ لیں جناب 2 تولے بولا تھا, یہ 9 کیرٹ والا 2 تولے پکڑے, اور وہ بولیں جناب 22 کیرٹ والا دیں. تو لہٰذا اگر لکھوائیں تو اس طرح لکھوائیں واضح کر کے کہ بعد میں یہ چیز جو ہے وہ جھگڑے کا باعث نہ بنے. اور بہتر یہی ہے کہ بھئی ادا کر دیں ہاتھ کے ہاتھ ہی, کیونکہ یہ اتنا زیادہ جو چیزیں بعد کا سیفٹی کے لیے لوگ لکھواتے ہیں, حق مہر میں اماؤنٹ بھی لکھواتے ہیں, زیورات بھی لکھواتے ہیں, کوئی منع نہیں کر رہے. باہمی رضامندی ہے تو ٹھیک ہے بھائی, اگر دونوں فریق راضی ہیں تو کون منع کرے گا ان کو, یہ لکھوائیں جتنا لکھوانا چاہیں, لیکن یہ نیت ضروری ہو شوہر والوں کی, لڑکے والوں کی طرف سے کہ یہ جو لکھوایا جا رہا ہے ہم اس کو ادا کرنے کی نیت رکھیں, یعنی یہ نیت ہو. ورنہ اگر نیت ہی نہیں ہے اور کہیں جو مرضی لکھواتے جاؤ تو اس کی تو وعیدوں کو بیان کیا گیا, یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. آپ کو اس وقت رائٹ حاصل ہے, آپ نکاح کے وقت یا جو بھی آپ نکاح سے پہلے بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, آپ منع کر سکتے ہیں کہ بھئی اتنی دینے کی ہماری طاقت نہیں ہے, ہم اتنا نہیں دیں گے, یہ بوجھ ہے آپ پر, ایک طرح کا قرض ہے آپ پر, تو اس کو آپ منع کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بعد میں ادا ہی نہ کریں یا ادا کرنے کی نیت ہی نہ ہو. ادا چلے ادائیگی تو بعد اوقات اس میں ہوتی ہے کہ گنجائش کے کتنی ادائیگی میں آپ تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن یہ نیت ہے کہ میں نے دینا ہی نہیں ہے تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے. اچھا, کئیوں کے حق مہر اور اس طرح کے معاملات پینڈنگ ہیں, ان کو ملے نہیں ہیں, اس طرح کی خواتین یہ ذہنوں میں سوچتی ہوگی کہ ہمارے حق مہر, اب اس میں زکوٰۃ, یہ بھی کوئی مسائل آتے ہیں زکوٰۃ کے وغیرہ؟ جی, یعنی اگر یہ سمجھیں کہ بھئی مثال کے طور پہ میرا حق مہر جو ہے اتنا ان کے پاس موجود ہے, تو یہ وہ شخص یہ سوچے کہ بھئی میں نے اتنا جو ہے وہ اس کو حق مہر ادا کرنا ہے, تو میں اس کو اپنے قرضے شمار کر کے مائنس کروں, تو ایسا نہیں ہے. یہ اس کو اپنے قرضے میں مائنس نہیں کر سکتے. قرضے میں مائنس نہیں کرنا, کیا کرنا ہے پھر اس کو؟ وہ اپنی جگہ پر ہے, اس کو ادا کرنا ہے تو کر دیں, لیکن بہرحال یہ اپنے مال کی جب کیلکولیشن کریں گے تو اس میں سے جو حق مہر ادا کرنا ہے اسے مائنس نہیں کریں گے, بلکہ آپ اپنے پورے مال کی زکوٰۃ دیں گے. ہاں, اگر کوئی اور قرضہ آپ کے اوپر موجود ہے تو آپ اسے مائنس کر سکتے. اچھا, تو بیوی اس کو پلس رکھے گی اپنے زیورات, اپنی زکوٰۃ کے اعتبار سے, یا وہ کیا کرے گی؟ اب بیوی کے لیے بھی تو مسئلہ ہے نا, بیوی کو ظاہر ہے ابھی تو تبھی ہوگا نا جب ملے گا اس کو, اس کے پہلے کے سابقہ سالوں کی پہلے اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہوگی. جب اسے جو ہے وہ ملے گا وہ حق مہر تو پھر اس کے اوپر اب اس کے سال کے اعتبار یعنی اس میں یہ کریں گے, جبکہ نصاب کی مقدار خود یا دوسرے مال سے مل کر پہنچے. ٹھیک ہے. بہرحال بہت سے ایسے سوالات بھی ہیں اور زکوٰۃ کے اور اس ٹاپک کے. چلیں ایک سوال لیتے ہیں, اگر کسی نے گزشتہ رمضان کے قضا روزے نہ رکھے تو کیا اب وہ کیا کرے؟ یہ رمضان شریف آ رہا ہے, وہ ایک روایت ہے نا کہ اس کی عدم قبولیت کے حوالے سے, قبول نہ ہونے کے حوالے سے,
حتی الامکان تو جلد از جلد اپنے قضا روزے ادا کر لینے چاہیے، نہ ہی اگلے رمضان کا انتظار کرنا چاہیے، نہ اور کسی مہینے کا، شوال سے، یا جیسے ہی جس وجہ سے وہ نہیں رکھ رہے تھے کہ مسافر تھے یا بیمار تھے اور جب وہ معاملہ چلا گیا تو روزے رکھ لینے چاہیے۔ بہرحال اگر کسی نے نہیں رکھے اور اب رمضان آ گیا تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ رمضان جو ہے اس کے روزے چھوڑ دیں، نہیں، اس رمضان کے روزے بہرحال رکھے گا، اور ابھی بھی دن جو باقی ہیں تو ان ایام کے اندر اپنے ان روزوں کو ادا کریں، جتنے بھی ممکن ہیں ان کو جو ہے وہ ادا کر لیجئے۔ پھر جو رہ جائیں تو اب رمضان میں آپ اس سال کے رمضان کے رکھیں، اور پھر سچی پکی نیت کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں کہ میں عید کے بعد اپنے ان قضا روزوں کو ادا کروں گا۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔